بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 157 سے آیت نمبر 164، 157 to 164۔ گزشتہ صفحے میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم امتحانات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہم یقیناً امتحان لیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی کے ذریعے، جان کی کمی کے ذریعے، میوہ دل کے چھن جانے سے، اور پھر صابرین کو بشارت دی جاتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت ہے، مگر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب ان کی توصیف مزید یوں ہوتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انہی کے اوپر ان کے رب کی طرف سے توجہ خاص ہے اور رحمت ہے۔ طلبات کا ترجمہ توجہ خاص کے ذریعے سے کیا گیا کہ جب بندے کسی پر صلوات بھیجنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ طلب توجہ خاص کی دعا ہوتی ہے اور رحمت خدا کے نازل ہونے کی دعا ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے جب صلوات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عنایت خاص پروردگار کی طرف سے اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس کا ایک بہت خوبصورت ترجمہ اور تشریح یہ کی گئی کہ یہ افراد پھر ان پریشانیوں اور مشکلات کے موقع پر اس راہ راست کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اس ہدایت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ دو مشہور پہاڑیاں کہ جو حج پر گئے ہیں اور جو عمرے پر گئے ہیں، اور خدا سب کو بار بار نصیب کرے تو وہ جانتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، 7 مرتبہ چکر لگایا جاتا ہے، اور یہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے اس عمل کی یاد ہے کہ جس کو پروردگار نے باقی رکھا ہے۔ یہیں سے ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم جو ماضی کے بہت اہم واقعات ہوتے ہیں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ان کی یاد کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی یہ مثال بہت کافی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے انتظام کی خاطر جناب ہاجرہ نے جو سعی کی تھی، کوشش کی تھی، وہ پروردگار عالم نے سعی کی صورت میں حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ پروردگار نے کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر شعیر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ اللہ کے شاعر ہیں یعنی اللہ کی عبادت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو بھی حج کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے پاس یا عمرہ کے لیے آئے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی کہ وہاں پر چونکہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے تو بعض ذہنوں کے اندر یہ آیا کہ ہم ان کے درمیان پھر اب سعی کیوں کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اسی نیت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر تمہاری نیت شرک کی نہیں ہے تو پھر شرک کیوں ہوگا۔ اور اس کے ذریعے سے بہت سارے افراد جو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خواہ شرک کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کی نیت کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے شاعر اللہ کا باقاعدہ عنوان قائم کرتے ہوئے صفا اور مروہ اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ میں قرار دیا، اور پھر ان کی تعظیم کو تقوی کی علامت قرار دیا۔ من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو توحید کے نام پر شاعر اللہ کی بے احترامی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ کچھ مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اس موضوع کے اندر کتنی وسعت ہے، اس پر غور کرو۔ تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے مزید تشویق کی کہ جو خیر کے کاموں کے اندر خود سے آگے بڑھے گا تو یقیناً اللہ یقیناً شکر کرنے والا یعنی ان کے اس کام کی قدردانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے علماء سو یعنی وہ علماء جو اپنے اس منصب اور مقام کا جو حق ہے اس کا تحفظ نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، ان کی مذمت کرتا ہے۔ اگر عالم اپنے علم کا صحیح استعمال کرے تو اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخص نہیں ہے، اور اگر وہی عالم اپنے علم کا مس یوز کرے تو اس سے زیادہ پھر ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی بینات، نشانیاں، ہدایتوں کو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب کے اندر، انہیں چھپاتے ہیں۔ اگر لوگوں کا کتاب کی طرف ایکسیس نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ علماء ہیں کہ جو ان کتاب کے اندر لکھے ہوئے معنی کی طرف، اسرار کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہود کا یہ طریقہ کار رہا کہ انہوں نے توریت میں موجود جو نشانیاں ہیں ان کو چھپایا۔ اب اگر آج بھی کوئی اپنی اپنی کتابوں کے اندر موجود نشانیوں کو اور جو باتیں ہیں ان کو چھپائے
تو بظاہر وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ توجہ رہے کہ لعنت کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بد دعا کہ جس میں انسان خدا سے بد دعا کرتا ہے کہ پروردگار اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے، جس طرح سے صلوات تھی کہ رحمت خاص نازل ہو جائے، اور یہاں پر بد دعا ہے کہ لعنت یعنی وہ رحمت خدا دور ہو جائے۔ تو لعنت بھی کوئی گالی نہیں ہے، ایک اصولی معاملہ ہے، ایک بد دعا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اس میں استثناء ہے، اگر وہ لوگ یعنی یہی افراد جو چھپا رہے تھے ان حقائق کو، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی پلٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں، تو پھر ہم بھی ان کی توبہ کو قبول کریں گے، یعنی وہ ہماری طرف رجوع کریں گے توبہ کے ذریعے سے، تو ہم بھی اپنی توجہات جو ان سے چھین لی ہوگی، جو اپنی رحمت کو ہم نے ہٹا لیا ہوگا، ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے کفر ہی کی حالت میں کفر کیا انہوں نے، اور پھر مرے اسی کفر کی حالت میں، یہی وہ اختیاری کفر جن کے اوپر پھر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے اس عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی طرف نظر کی جائے گی۔ آگے ایک آیت ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جو سورہ توحید یا سورہ قل هو اللہ کے ساتھ مضمون میں متحد ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ ظاہر خدا کا ایک ہونا ویسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی شخص کو مثلا اکیلا دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہے۔ ایک شخص اگر اکیلا ہے تو ایک ہونے کے باوجود اجزاء سے مل کر بنا ہے، وہ ایک ہونے کے باوجود دو ہاتھ رکھتا ہے، دو آنکھیں رکھتا ہے، کئی ہزار لاکھوں کروڑوں اور اربوں سیلز رکھتا ہے کہ جن سے مل کر وہ بنتا ہے، وہ تقسیم ہونے کے قابل ہے، مگر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جیسے اور بھی ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، تمہارا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی عمومی رحمت ہے جو سب کے شامل حال ہے، اس کی خصوصی رحمت ہے کہ جو صاحبان ایمان جو عمل صالح کریں ان سے مخصوص ہے میدان قیامت میں۔ پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر مخلوق کے ذریعے خالق کی طرف متوجہ کرنے کا ایک آسان طریقہ، اس کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں کہ جو چل رہی ہیں جن میں نفع ہے لوگوں کے لیے، اور جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی نازل کیا جس کے ذریعے مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے، اور پھر زمین کے اندر چوپایوں کو پھیلا دیتا ہے، مویشی، مال، انسان، یہ سارے جانور وغیرہ سب پھیل جاتے ہیں، ان کے اندر نسل آگے بڑھتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہواؤں کا جو گزر ہے، اور اسی طرح سے جو بادل ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی پوٹینشلی تو نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، مگر یہاں متوجہ وہ ہوں گے کہ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ حق یہ ہے کہ ان نشانیوں پر انسان توجہ کرے اور مصنوع سے صانع تک، مخلوق سے خالق تک، پیدا ہونے والی چیزوں سے پیدا کرنے والے تک متوجہ ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کا استعمال قرآن کو اور اسلام کو، پروردگار کو کتنا مطلوب ہے، مقصود ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی تمام مخلوقات کو ایکسپلور کرے، انفولڈ کرے، اور رفتہ رفتہ وہ ان کے حقائق سے آشنا ہوتا چلا جائے۔ بس شکوہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ مخلوق پر غور کرے اور مخلوق ہی پر ٹھہر جائے، مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 165 سے لے کر آیت نمبر 172، 165 to 172۔ ابتدائی آیت میں پروردگار عالم نے ایک قلبی تعلق کا ذکر کیا ہے کہ جو ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں مختلف بتوں کو یا کسی اور انسان کو، اور پھر اس کے بعد وہ محبت بھی کرتے ہیں ان سے۔
اور محبت ویسی کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مگر اس کے بعد پروردگار عالم جو واقعی صاحبان ایمان ہیں ان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی محبت شدید تر ہے، اس لیے کہ وہ واقعیت کے ساتھ ہے اور حقیقت میں انہیں اللہ سے محبت ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ وہ معاملہ رسپونڈ ہوتا ہے، ریسیپروکیٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیز گرو کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو خدا کے شریک قرار دے دیے گئے ہیں پالٹی انداز میں، ان کے ساتھ کوئی حقیقی محبت نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے، ان شرکا کی طرف سے خود ساختہ کسی قسم کا کوئی رسپانس انہیں مل سکتا ہے۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کاش یہ لوگ دیکھتے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ شدید العذاب ہے، یعنی اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ جب آخرت قیامت کا میدان ہو آپ کے وقت، تب تو پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، تو اس موقع پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور کسی شریف سے بیزاری کا یا تبرے کا یا ڈسون کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر ہی ان افراد سے، ان چیزوں سے جن کو وہ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے یا خدا کے رسول کے مقابلے میں کسی کو باطل یا جھوٹا رسول سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے اگر حق امام کے سامنے کسی غلط امام کو اپنا امام بنا لیتا ہے، حق تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی وہ ان کے باطل ہونے کو بھی سمجھے اور ان سے اعلان لا تعلقی کرے۔ پھر اس کے بعد جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تبرہ کر رہے ہوں گے، کون تبرہ کر رہے ہوں گے؟ کہ جن کی وہ پیشوا کہ جن کی اتباع کی جا رہی تھی ان لوگوں کی طرف سے جو ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے، تو وہ اس وقت جب عذاب کو دیکھیں گے تو سارے رشتے ان کے منقطع ہو چکے ہوں گے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ وہ جو پیشوا یا جو لیڈر جن کو بنا لیا گیا تھا وہ بھی ڈس اون کر رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے یہ خامخواہ ہمارے پیچھے آ گئے، اور وہ جو اتباع کرنے والے تھے، فالوورز تھے، وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم واپس پلٹ جائیں تو ہم ان لوگوں سے اسی طرح سے بیزاری کا اعلان کریں گے جتنا سے اس وقت یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کو فالو کر کے ہم یہاں تک آ کر پھنسے اور اب یہ ہمیں ڈس اون بھی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پر تبرہ بھیج رہے ہوں گے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ آیتیں تبرہ کے اوپر بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور ان آیتوں کی روشنی میں تبرہ کو کم سے کم ایک اصول کے طور پر مسلمانوں کے درمیان مسلم ہو ہی جانا چاہیے۔ شخصیتوں کی بحث اپنے مقام پر ہو سکتی ہے اور واقعاً جب کھلے دل سے انسان اس پر نظر کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ حق مشتبہ رہ جائے اور وہ صراط مستقیم سے تعارف حاصل نہ کر سکے، مگر اتنا تو طے ہے کہ کم سے کم ان آیتوں کی روشنی میں تبرہ ہی سے تبرہ کر دینا قابل قبول نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ بے شک تبرہ کے اندر بھی شائستگی ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہ ہو، بہش نہ ہو، لیکن تبرہ تو کم سے کم ہو کہ جس کے اندر ایک انسان ان جھوٹوں کو ڈس اون کر دے اور ان سے اپنے اعلان لا تعلقی کا اظہار کر دے۔ پروردگار عالم ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں تبرہ نہیں کیا اور آخر میں پھر وہ اس بات پر افسوس کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اللہ ان کے اعمال ان کو اسی طرح سے حسرت کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرے گا، یعنی وہ اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور غم و غصہ ان کا بڑھتا چلا جائے گا، مگر بہرحال وہ آگ سے باہر آ تو نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک نصیحت بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے کہ اے انسانوں، اب آپ غور کیجیے یہاں پر تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب، یعنی جس کو تمہارے لیے لافل جائز ڈکلیئر کیا گیا ہے اور جو پاکیزہ ہے، اور خبردار شیطان کے راستے کی اتباع مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف ہمیں یہ نصیحت، یہ حکم نظر آتا ہے کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، مگر شیطان کی اتباع مت کرنا، یعنی ایک اس کا اشارہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمیں وہ افراد نظر آتے ہیں جو لاپرواہ ہیں حلال اور حرام کے معاملے میں، حرام بھی کھا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ تمہاری انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ تو جانوروں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ وہ ان کے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ تم انسان ہو، تو انسان ہوتے ہوئے تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کو محسوس کرو، پاکیزہ اور نجس کے درمیان فرق کو محسوس کرو۔ ہاں، یہ بھی نہ ہو کہ انسان شیطان کے فٹ اسٹیپ کے اوپر چلتا چلا جائے اور خواہ مخواہ کسی چیز کو حرام قرار دے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔
کہ جہاں پر انسان خواہ وسواسی ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو خدا نے حرام نہیں کی ہیں ان کو بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات کا؟ برائی کا، بدکاری کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ سے وہ باتیں منسوخ کرو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ خواہ کی احتیاط بھی پروردگار عالم نے نہیں مانگی کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان کے لیے تنگی پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا دے۔ ایک طرف اسے لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو وہ استعمال کرنے لگے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خواہ وہ اللہ پر بہتان باندھے، غلط بات منسوخ کرے اور وہ چیزیں جن کو خدا نے حرام نہیں قرار دیا ہے خواہ حرام قرار دے لے۔ اس سے بھی ایک نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اصول فقہ کے اندر بہت زیادہ بحث اس کے اوپر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے اصل یعنی اصول کے طور پر پرائمریلی ہر چیز کو حلال قرار دیا ہے، مگر یہ کہ جس کی حرمت کو اور حرام ہونے کو پروردگار بیان کر دے، یا براہ راست قرآن میں کچھ مل جائے حرمت کے حوالے سے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مل جائے صحیح حدیث کے اندر، اور پیغمبر اکرم کی صحیح حدیث کے ملنے کا روٹ ہی آل محمد ہے، جن کا حدیث ثقلین کے اندر صراحت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے اظہار فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم انسانوں کو پھر عقل استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل استعمال کرتے ہوں نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یعنی اگر واقعی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی روش ان کے باپ دادا کی طرف سے ہوتی کہ جو بہت معقول ہوتی، کوئی اچھا کام ان کی طرف سے ہوتا، مثلا ان کا طریقہ کار ہوتا کہ ہر ہفتے وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں گے اور اس کو وہ فالو کریں، تو اس کے اندر ایک معقولیت ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز کی جس کے اندر نہ کوئی معقولیت ہے، نہ خدا کی طرف سے کوئی ہدایت تھی کہ جس کو وہ فالو کر رہے تھے، اور اپنی طرف سے مثلا وہ شرک کیے جا رہے ہیں، تو اب ان کی اولاد بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے لہٰذا ہم بھی شرک کریں گے، تو نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ہدایت ہے کہ جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو ایسا انداز نامناسب ہوگا۔ اور آپ اس کے اوپر غور کیجیے کہ اس کے ذریعے سے اس بات پر پروردگار عالم نے ابھارا ہے کہ انسان سیلف اسسمنٹ کی طرف جائے، خود احتسابی کی طرف جائے، اپنے عقائد کو عقل و نقل کی روشنی میں پرکھے اور دیکھے کہ وہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کو کریکشن کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مروت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا پکارنا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو چیخ اور پکار کرتا ہے، اور ایسی چیخ اور پکار کہ جو خود وہ بھی نہیں سمجھتا، بس اس کو لگتا ہے کہ کچھ وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک کافر ہے اور جس نے کفر کو اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا پروٹوکول، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دعا اور مناجات کے آداب سے واقف ہو سکے۔ بتوں کو پکار رہا ہے تو بتوں کو پکارنا نہ اسے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں پکار رہا ہے، خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو پکارنا، اس پکار کی کیا حیثیت اور اہمیت ہو سکتی ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب سائملٹینیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر جو دعائیں تعلیم کی گئی ہیں اس کے اندر انبیاء کس طرح سے خدا کو مخاطب کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ دعائیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے، ان سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا دعائے کمیل کو دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کس طرح سے سکھاتے ہیں خدا کو پکارنا، اسی طرح سے دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کیسے سکھاتے ہیں، شریف کاملہ کے اندر حضرت سید سجاد علیہ السلام کس طرح سے خدا سے مناجات کرنا سکھاتے ہیں، وہ طریقہ۔ اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں کہ بت سامنے موجود ہو اور انسان اس کو پکار رہا ہو، اور ایسا پکار رہا ہو کہ نہ خود اسے پتا ہو، ظاہر کے سامنے والا جو بت ہے وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا، تو ایسا پکارنا ہے کہ جیسے ایک جانور کو پکارنا ہے کہ جانور اگر کچھ سن بھی رہا ہے تو اسے چیخ و پکار محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مگر وہ کہاں اس کو کمپریہینڈ کر پا رہا ہے۔ اور ان ڈیپتھ اگر جائیں تو خود یہ پکارنے والا بھی شاید اپنی پکار کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور کچھ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آخری اس صفحے کی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر متوجہ کرتا ہے صاحبان ایمان کو کہ اے ایمان لانے والوں، جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔
یعنی اللہ کی عبادت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو منعم مانتے ہو کہ نعمت اس کی طرف سے، رزق اس کی طرف سے ہے، وہ رازق ہے، رزاق ہے، تم اس کا رزق حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کے جو مراحل ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان دل میں نعمت دینے والے کے لیے شکر کا جذبہ رکھے، زبان سے اظہار کرے شکران للہ الحمدللہ، اور عملی طور پر اس نعمت کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں وہ نعمت دینے والا اسے استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے رزق دیا ہے، رزق کے ذریعے طاقت دی ہے، تو طاقت بھی وہاں استعمال ہو کہ جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کے لیے یہ طاقت استعمال ہو، مگر کسی پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 173 سے آیت نمبر 177، 173 سے 177۔ پروردگار عالم نے ماقبل کے صفحے پر جو آخری آیت تھی اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے پاکیزہ رزق کے کھانے کی دعوت دی تھی، اجازت دی تھی، اور شکر کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں عبادت کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ اب ایک اثر اضافی ہے، اثر اضافی یعنی ایک فہرست جس کے اندر بظاہر کچھ چیزوں کو منحصر کیا گیا ہے، مگر ظاہر کہ اس معاشرے کے اعتبار سے کہ جو بہت سی ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے حرام کیا ہوا تھا کہ جس کی ممانعت نہیں تھی، اس کے مقابلے میں ایک فہرست دی جا رہی ہے کہ جس میں بہت سی پیش آنے والی ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کی طرف سے حرام کی گئی۔ ان میں پہلی چیز ہے میتا۔ میتا یعنی وہ جانور کہ جس کو صحیح طرح سے ذبح نہیں کیا گیا، یا وہ خود سے ہی مر گیا، یا اس کو صحیح طرح ذبح کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یہ مردار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو نجس بھی مانا گیا ہے بہت سارے کیسز کے اندر، اور پھر اس کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے خون کو حرام قرار دیا گیا، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور وہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام کیا گیا۔ یہ ایک فہرست ہے کہ جس کے اندر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اضطرار کا ذکر، یعنی اگر کوئی ایسی عسر و حرج والی اور مشکل کیفیت آ جائے کہ جہاں پر انسان کی زندگی بچانے کا دار و مدار ایسی ہی کسی غذا کے استعمال میں منحصر ہو جائے، تو پھر اس کی اجازت دی گئی، اور اس میں 2 شرطوں کو رکھا گیا کہ اگر وہ خود اس کا خواہش مند نہ ہو، یعنی وہ خود بھی اس کو ایک بہت ہی مجبوری والا معاملہ سمجھ رہا ہو، اس کے دل میں رغبت نہ ہو، اور وہ حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جتنا کھانا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو بس اتنا ہی وہ استفادہ کرے۔ تو یہ اسلام کا ایک بیلنس ہے کہ اس کی صورت میں کہا گیا کہ پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اس میں اگر فہرست میں دیکھیں آپ تو بعض چیزیں ممکن ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے بھی بہت زیادہ انسان کے لیے مضر ہوں، جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اور بہت سے سائنسدان اس حوالے سے اپنی تحقیقات رکھتے ہیں، اسلام نے تو بہرحال ان کو حرام کیا، مگر جو ہم آخری چوتھی چیز دیکھتے ہیں اس میں تو ذہن کو خالصتاً توحید کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے تو حلال گوشت جانور بھی حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو اس میں طبی نقطۂ نظر سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ ذہن انسانی کی تربیت ہے، اور اسے خدا کے ذکر کی طرف متوجہ کیا گیا اور شرک سے بیزاری کی طرف اس کو آمادہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے کہ جسے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا، یہ ویسے بھی میتا کے اندر یا مردار کے اندر شامل ہے، مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا۔ یہیں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اگر اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا گیا، مگر اس ذبح کا یا اس گوشت کے کھلانے کا ثواب اگر کسی بزرگ کو ہدیہ کر دیا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یعنی نام پر اللہ ہی کے ذبح کیا جائے، مگر ظاہر ہے کہ انسان اس گوشت کو استعمال کر رہا ہے، اگر غریبوں میں کھلا رہا ہے تو جو ثواب ہو رہا ہے اس کو اگر وہ نظر کر دے کسی بزرگ کی بارگاہ میں، کیا پروردگار اس کا جو ثواب ہے
وہ میں ہدیہ کرتا ہوں فلاں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے اگر وہ اس طرح سے کھلائیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں کتاب میں سے، اور وہ قیمت وصول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو جو بھی وہ قیمت وصول کریں گے وہ تھوڑی ہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ ان سے قیامت میں اللہ گفتگو نہیں کرے گا، یعنی انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ ان سے بات کی جائے، اور نہ ہی انہیں سراہے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایک مرتبہ پھر ان اہل علم کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کی طرف عوام رجوع کرتے ہیں، جب وہ خود کتاب تک ایکسیس نہیں رکھتے تو وہ ایسے ہی افراد کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور پھر وہ افراد اگر اپنے علم کا مس یوز کریں اور جو حقائق خدا نے کتاب میں نازل کیے ہیں ان کو نہ بتائیں اور چھپائیں اور کتمان کا مظاہرہ کریں، تو پھر پروردگار عالم نے ان کے اس سودے کو ایک باطل سودا، ایک گھاٹے کا سودا قرار دیا، اور ان کے لیے یہ 4 عذاب اور 4 اس کی سزائیں بیان کی۔ پھر مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو خرید لیا۔ اور پھر ایک طنزیہ انداز ہے، جو قرآن کا ایک بلیغ طنزیہ انداز ہے کہ یہ کتنا زیادہ صبر کرنے والے ہیں، کتنی برداشت کی تاب رکھنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ یعنی بظاہر دیکھیں تو دنیا کے اندر ہمیں دین والے اور دیندار طبقہ جو ہے وہ زحمت میں نظر آتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ دنیا کی زحمتیں جتنی بھی ہوں بالآخر ختم ہونے والی ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں وہ افراد کہ جو دنیا کی راحتوں کو لے کر آخرت کے آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، تو ان کا یہ مضمون صبر عجیب ہے کہ جو خود بذات ہی تعجب آور ہے، کہ جس کے اوپر ایک انتہائی سرپرائزنگ کیفیت ڈیولپ ہونی چاہیے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یقیناً اختلاف کیا ہے کتاب کے اندر، اور پھر وہ اس کے اندر بڑی سخت تفرقہ بازی کے اندر پڑ گئے۔ شقاق بعید کے اندر شقاق یعنی تفرقہ، اور شقاق بعید یعنی انتہائی سخت تفرقہ، یہاں پر بعید اس معنی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتاب کے ذریعے سے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ شیرازہ بندی ہوتی، مگر یہاں پر تو شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ سنسیریٹی نہیں ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ من عمل بهذه الآیہ، کہ جو اس آیت پر عمل کرے تو گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ بڑی اہم آیت کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، البر یعنی نیکی کا کمال، کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ وہی مس انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ایک انسان قبلے کی طرف رخ کر لے تو بس باقی کچھ کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہے، جبکہ قبلہ شعار ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، انسان کی دین کے اعتبار سے پہچان بن جاتا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے، نیکی کا کمال کیا ہے؟ ولیکن البر، اس کے اندر پہلی چیز ایمان کے حوالے سے کہی گئی کہ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور انبیاء پر ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو جزیات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ اسی کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان کا باب تھا جو یہاں پر بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وہ آت المالا، کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کن پر خرچ کرتے ہیں؟ رشتے داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور جو مسافر بیچارہ ہو جائے یعنی فرزند راہ ہو جائے، اپنے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پیسے والا ہو مگر بہرحال مسافرت کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے اور اب اس کے پاس مال نہیں ہے تو فی الوقت یہ پریشانی میں آ گیا ہے۔ وسائلین، اور سوال کرنے والوں پر۔ اب مساکین تو ظاہر ہے کہ وہ افراد جو غریب ہیں، فقیر ہیں، پریشان ہیں، مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور سائلین وہ ہو جائیں گے کہ جو ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں۔ وفر رقاب، اور غلاموں کی بابت، غلاموں کے معاملے میں بھی یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ پہلا شعبہ ایمان کا تھا اور اس کی کچھ شاخیں بیان کی گئی، پھر اس کے بعد دوسرا شعبہ مال کے خرچ کرنے کا تھا اور اس میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وہ اقام الصلاۃ تھا، وہ آتا زکات تھا، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اب زکوٰۃ واجب کو الگ سے بیان کر دیا گیا، اور اس سے پہلے جو چیزیں مال کے حوالے سے آئی ہیں ان کو پھر اس سے ہٹ کر ماننا پڑے گا۔ اور نماز قائم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کسی کی نماز پڑھ نہیں لیتے
بلکہ ماحول کو نمازی بناتے ہیں. اگر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے لیے یہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مسجد کو آباد کریں. یہ سب کا سب اقامہ صلاۃ کے اندر آئے گا. پھر نماز کو بھی اس طرح سے پڑھنا جو اس کی شرائط ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی نماز قائم کرنے میں آئے گا. تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے وعدوں کو جب وہ وعدے کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں. حقوق الناس کے حوالے سے بھی کئی شعبے اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے والصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں. یعنی اپنے نفس کو اس طرح سے انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ اب صبر کی صفت سے متصف ہو چکے ہیں. ان کے اندر صبر ہے اور صبر کرنے والوں میں شامل ہیں. خاص طور پر یہ صبر کا مظاہرہ کہاں کہاں کرتے ہیں؟ فقر و فاقے کے اندر، بیماری میں، اور اگر میدان جنگ کا محتاج ہے تو وہاں پر بھی یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، فرار اختیار نہیں کرتے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، جو سچے ہیں. یعنی صرف دعوے دار نہیں ہے مان کے، وہ آپ کے یہ سچے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں. تو یہاں پر ان کو دونوں صفات سے پروردگار عالم نے سند دی کہ یہ سچے بھی ہیں اور یہ صاحبان تقویٰ بھی ہیں. یہاں پر یہ بہت اہم آیت نمبر 177، جس میں چیک لسٹ دے دی گئی ہے ایک مرتبہ پھر الگ انداز سے، وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 184، 178 to 184. اس صفحے پر 3 احکام ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے کتبہ کہہ کر بیان کیا ہے. کتبہ یعنی لکھ دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کتابت کے اندر ایک نقش کا تصور ہوتا ہے کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ ایک اہم چیز ہے، جو کبھی کبھی واجب حکم کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی حکم تاکیدی کے لیے، اور کہیں تقدیر الہی کے لیے بھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حکم قصاص سے متعلق ہے، دوسرے کا تعلق وصیت سے ہے، اور تیسرے کا روزے کے ساتھ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر قصاص کو لکھ دیا گیا قتل کی صورت میں، اور اس میں کیا ہوگا کہ جان کے بدلے جان بھی جائے گی. یعنی جس شخص نے یہ قتل کیا ہے اسے عوض میں قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر پھر انصاف کو ملوز خاطر رکھا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا ایک انسان جو کسی قبیلے کا ہے اور بہت محترم ہے، اور جو قتل کرنے والا ہے وہ نسبتاً پست ہے، تو پھر اس پست کو جو معاشرتی اعتبار سے لوگوں نے معیارات بنا لیے ہیں اس کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اس کی جگہ پر قتل کیا جائے تو ہی مانا جائے کہ قصاص ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا. اب اگر وہ آزاد ہے قاتل تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو یا ایک کے بدلے میں 500 کو قتل کر دیا جائے. نہ تعداد میں اضافہ ہوگا، نہ ہی قاتل کو تبدیل کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر معافی کے ایک پہلو کو بھی بیان کیا کہ اگر ایسی کوئی گنجائش ہو کہ مثلا ایک دوسرا شخص ہے وہ بھائی بن کر اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش رکھی گئی، اور پھر رات میں دیت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ پھر اچھے طریقے سے دیت دے کر اس معاملے کو سلجھایا جائے. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، یعنی پروردگار نے اس کے اندر ایک گنجائش رکھی ہے اور یہ رحمت ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی تعدی کرے یعنی حدود کو کراس کرے تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. پھر پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی بظاہر تم دیکھتے ہو کہ قصاص کے اندر جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مگر دراصل معاشرے کے اندر اگر یہ کام کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک زندگی محفوظ کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے. اے عقل والوں، اے اولی الالباب یعنی عقل والوں، شاید تم لوگ بچتے رہو. یعنی اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے ایک بہت ہی میچور اپروچ آئے گی، اور انسان ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا کسی کو قتل کرتے ہوئے یا نقصان پہنچاتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اپنے جذبات اور اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیلنس ہے کہ بدلے کی بھی گنجائش دی گئی اور ساتھ ہی معاف کرنے کی بھی گنجائش دی گئی، اور دیت کا بھی آپشن دیا گیا. اور پھر اس کے بعد
یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جہاں احکام بیان ہوتے ہیں تو ہیڈ لائنز کی صورت میں بیان ہوتے ہیں، کہیں کچھ تفصیل آ جاتی ہے کہ جو اس کی اصل جو ڈیٹیلز ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، اور جس کی ترجمانی پھر آل محمد کی روایات کے اندر ہوتی ہیں، اور انہی کو بنیاد بنا کر پھر فقہ کے اندر کتابیں مرتب کی جاتی ہیں۔ تو جس کی مزید تفصیلات ہیں ان کو ظاہر ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا جو کتبہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا گیا۔ پھر دوسرا حکم جو ہے وہ وصیت سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مستحب حکم ہے کہ جو بعض صورتوں کے اندر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہیں، مگر یہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا کہ تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تم پر ایک چیز کو تمہارے لیے متوجہ کیا گیا کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اگر موت تم آتے ہوئے دیکھو کہ موت کے آثار تمہارے سامنے واضح ہیں، تو اگر کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں پر خیر سے مراد ہے مال، یہ باقاعدہ روایتوں کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے، یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حلال مال کسی نے کمایا ہے تو پروردگار عالم اسے خیر سے تعبیر کرتا ہے۔ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، قصب معاش کو بھی عبادت کے مصادیق میں شمار کرتا ہے کہ اگر موت آ رہی ہو تو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، اگر کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ وصیت کرے، والدین کے لیے کرے، اقربین یعنی رشتہ داروں کے لیے کرے، اور اچھے طریقے سے کرے۔ یہ متقین کے اوپر ایک حق ہے۔ اب یہاں پر اس فقہی مسئلے کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک انسان مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے بہرحال جو وصیت کرے گا تو اپنے مرنے کے بعد کے لیے جو وصیت وہ کرنا چاہتا ہے مال کے حوالے سے، تو وہ 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ اگر وہ مثلا 3 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو 1 لاکھ روپے کے بارے میں وصیت کرنے کا اسے حق دیا گیا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرے فلاں رشتے دار کو دے دینا، یا فلاں دوست کو دے دینا، یا مسجد میں دے دینا، یا امام باڑے میں دے دینا، یا مثلا کسی ہسپتال میں غریبوں کے علاج کے لیے دے دینا۔ وہ جو وصیت کرنا چاہے جائز وصیت، وہ 1 لاکھ روپے کے بارے میں اس قضیے کے اندر کے تیسرا حصہ جو ہے اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے زیادہ وصیت کرے تو پھر وہ نافذ نہیں مانی جائے گی۔ باقی جو 2/3 مال ہے اس کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق میراث کے طور پر ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ یہ وصیت اسے کرنی چاہیے، اگرچہ یہ اکثر اوقات واجب نہ بھی ہو، مگر اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو بعد میں تبدیل کر دیتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے ایک وصیت کی تھی اور بعد بار میں اس میں تبدیل کر دی، مگر اس کا بار پھر اس تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ اس وصیت کرنے والے کو بہرحال اپنے اس عمل کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کوئی اس بات کا خوف محسوس کرتا ہے کہ موسی یعنی جو وصیت کرنے والا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی تجربی ہے یا اس نے کوئی گناہ کی وصیت کر دی ہے اور وہ اس کی اصلاح کر دے، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ورثہ کو آن بورڈ لیتے ہوئے، ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے، مثلا اگر وصی کو یہ معلوم ہے کہ موسی نے یعنی وصیت کرنے والے نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نافذ العمل نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں اسے متوجہ کرنا پڑے گا۔ یا مثلا موسی نے کسی گناہ کے کام کے لیے وصیت کر دی ہے، تو اب اس کے اندر بہرحال اس کو اس وصیت کے اوپر عمل کرنے میں تکلف ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ حرام کام کی کیسے وصیت کو نافذ کیا جائے۔ تو اس صورت میں ورثہ کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اور بعض کیسز کے اندر حاکم شرع یعنی مجتہد کو یا اس کے نمائندے کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے جو فی زمانہ ذمہ داری بنے گی وہ پھر اس کے اندر تبدیلی کرے گا۔ لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں جس کو علماء سے دریافت کیا جائے۔ اور پھر پروردگار عالم نے تیسرا حکم جو ہے بیان کیا کہ اے ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا۔ اب یہ عام حالات کے اندر ایک واجب حکم ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اذان صبح سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو چند چیزوں سے بچانا، جس میں نمایاں ترین کھانا اور پینا ہے۔ قوم کا ویسے بھی مطلب ہے بچنا، اور یہاں پر اس خاص معنی میں ہے کہ ماہ رمضان میں صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر پروردگار نے فرمایا کہ جیسے کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری رکھی گئی، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بنو، تمہارے اندر ضبط نفس آ جاؤ۔ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ کہہ کر بھی پروردگار وہ کنونس کر رہا ہے کہ صاحبان ایمان کو دل سے راغب کرے کہ وہ یہ عبادت انجام دے۔ پھر اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کرے گا۔ مسافر کی شرائط پر اگر وہ پورا اترتا ہے تو سفر میں اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح سے اگر مریض ہے تو اپنی تفصیل کے مطابق مثلا اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے یا مرض میں شدت آ سکتی ہے تو بھی روزہ رکھنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور وہ کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہے ان کو فدیہ دینا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور اگر وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بعض کیسز کے اندر یہ ہے کہ وہ فدیہ تو بہرحال دیں گے، لیکن یہ کہ ایک مسکین کو یا ایک فقیر کو کھانا کھلائیں، دو کو کھلائے تو اور بھی اچھا ہے، مگر ایک کو کھلانا ضروری ہے۔ اور روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو۔ یعنی اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب علی کتنا اچھا ہوا کہ وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے یا مثلا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا اس نے تو وہ بچ گیا، تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا تو بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ تو اب اس کے اندر جو فقہی تفصیلات ہیں وہ اپنی مقام پر ہے، کیا شیخ و شیخہ والحاملہ والمرضعہ کہ جو بہت بوڑھا مرد ہے، بہت بوڑھی خاتون ہے، اسی طرح سے حاملہ خاتون ہے، اسی طرح سے دودھ پلانے والی خاتون ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کے یا ان کے بچے کے لیے مشکل آ سکتی ہے، اسی طرح سے بہت سخت جو پیاس کا مریض ہوتا ہے، ان تمام افراد کو فدیے کی اپنی شرائط کے ساتھ گنجائش موجود ہے، مگر اس کی تفصیل فقہی کتابوں کے اندر ہے اور اسے مکمل طور پر دیکھنے کے بعد ہی وظیفہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 184 مکمل ہوتی ہے اور روزے کی بحث اگلے صفحے پر بھی جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 187، 185 to 187۔ گزشتہ صفحے میں پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین عبادت روزہ، اس پر گفتگو فرمائی۔ یہی موضوع آگے بڑھتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے تو یہ اس کی تشریح آ رہی ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خود لفظ رمضان ایک قول تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے خدائے رمضان کا مہینہ، اور لفظ رمضان کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہی ہے کہ یہ جلا کر راہ کر دینے والا مہینہ ہے، یعنی جس طرح سے آگ مختلف چیزوں کو جلا دیتی ہے اسی طرح سے رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، خدا کی قربت نازل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پروردگار عالم نے ایک خصوصیت بیان کی کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور پریسائز کی بات کی گئی سورہ قدر کے اندر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید کا ایک نزول بلا فاصلہ تدریج کے بغیر، یعنی ایک تو وہ ہے جو 23 سال کے اندر پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، جس کی بنیاد پر ہم سوروں کی تقسیم دیکھتے ہیں کہ کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، اور ایک ہے ایک مرتبہ ایک ساتھ نازل ہونا جس کو انزال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ پیغمبر اکرم پر شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اور شب قدر کیونکہ ماہ رمضان میں ہے لہذا ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یعنی قرآن کے اندر صلاحیت تو اتنی ہے کہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ہدایت لیں گے کون؟ اسی کی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں مگر ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کی، جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا فرقان، کہ یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق ڈالنے والی، ڈسٹنگوش کرنے والی، واضح کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان کیا فرق ہے، کھوٹا اور کھرا کیا ہے، یہ فرق کرنا یہ قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا۔ اور پھر واپس پروردگار عالم نے کہا کہ جس کو یہ مہینہ مل جائے تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ ایک مرتبہ پھر روزے کے حکم پر تاکید ہے، اور مریضوں کو اور مسافروں کو شرائط کے ساتھ مستثنیٰ کیا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ ظاہر روزہ رکھیں گے تو کچھ زحمت تو ہوگی، بھوک محسوس کرنا ہے، انسان کو پیاس کو برداشت کرنا ہے، مگر ایک جو ناقابل برداشت معاملہ ہو جاتا ہے جس کو عسر و حرج سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر فقہ اور اصول فقہ کے اندر بہت بحث کی جاتی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل اور استثنائی معاملہ ہے۔
تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے خدا اسر و حرج نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، مگر یہ بھی مقصود ہے کہ تم تعداد کو پورا کرو اور اللہ کی ہدایت کے ملنے پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم درمیان میں، ویسے تو عمومی طور پر بھی انسان دعا، پروردگار عالم کو پکارنا، اس جیسی عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے، مگر ماہ رمضان میں تو خاص ایک ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار نے درمیان میں دعا کی اہمیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ میرے بندے حبیب واقع سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھے، شاید وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ اس آیت کے اندر 7 مرتبہ خدا نے اپنا ذکر کیا، 7 مرتبہ خدا نے بندوں کا ذکر کیا، اور درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اپنے حبیب کو رکھا کہ حبیب جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ بتا دیجیے۔ دعا کے اندر ظاہر کہ یہ مقصود تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ خدا کے علم میں نہیں ہے، لہٰذا ہم خدا کو دعا کے ذریعے سے انفارم کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا، یہ پروردگار عالم کی قربت کا ویسے ہی باعث ہے۔ لہذا دعا طالب ہونے کے ساتھ ساتھ خود مطلوب بھی ہے، یعنی انسان کو کوئی ضرورت نہ ہو، ورنہ تو کون ایسا ہے کہ جس کو ضرورت نہ ہو، لیکن اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی انسان دعا کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی بات کسی سے بیان کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا اسی طرح سے کہ وہ اپنا کوئی ایسا سامنے چاہتا ہے کہ جس کو وہ بیان کر سکے۔ خدا سے بہتر سننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ شاید اگے جان سے زیادہ قریب ہے، مگر خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے بات کرے اور بندوں کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ البتہ اس کے اندر جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ پروردگار کی طرف سے تو یقیناً جواب آئے گا، مگر یہ 2 وے ٹریفک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک انسان خدا سے یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو وہ بھی خدا کے مطالبوں کو تسلیم کرے کہ ایک بندے کی بندگی کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کے احکام کو قبول کرے اور ان پر عمل کرے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان بھی رکھے، یقین بھی رکھے۔ جس طرح سے ماں بچے ہی کی مصلحت کی وجہ سے بچے کی بہت ساری باتوں کو قبول نہیں کرتی، تو اس کا قبول نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اسے کوئی انتقام دینا ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سخت سردی کے اندر جہاں گلا بھی خراب ہو، انفیکشن بھی ہو اور بخار بھی ہو، بچہ اگر آئس کریم کا مطالبہ کرے تو ظاہر ہے کہ ماں انتہائی محبت کے باوجود اس بچے کی اس فرمائش کو پورا نہیں کرے گی۔ تو اس موقع پر بچے کو ظاہر ہے کہ ماں کے اوپر اطمینان رکھنا چاہیے کہ میری ماں میرے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یہ میرا بھلا ہے کہ جس کی وجہ سے میری اس بات کو مسترد کیا گیا۔ تو اگر کسی موقع پر دعا قبول نہ کرنے کا کوئی مسئلہ ہو یا حکمت ہو یا فلسفہ ہو تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے واپس روزے کے حوالے سے بعض احکام کی طرف متوجہ کیا۔ روزے کے احکام میں بھی ایک ہمیں ایوولوشن، ایک ارتقا نظر آتا ہے، جو نص شریعت اور ایک ہی شریعت میں مختلف احکام کے منسوخ ہونے کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی۔ ابتدا میں جب روزے کا حکم آیا تھا تو رات میں ازدواجی تعلقات، جنسی جائز تعلقات ہیں، ان کی پابندی تھی۔ تو یہاں پر اس کو لفٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ویو کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اب رات میں حلال کر دیا گیا تمہاری عورتوں کے پاس جانا، یعنی اپنی ازواج کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو حلال کیا گیا۔ پھر بہت خوبصورت انداز میں مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے معاملات ہیں، ان کے لیے ایک تعبیر استعمال کی گئی کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ لباس جس طرح سے انسان کے لیے سرد و گرم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح سے زمانے کے سرد و گرم سے میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس طرح سے لباس انسان کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہے۔ اور جس طرح سے لباس عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر جسم پر کوئی داغ ہے تو لباس اسے کور کرتا ہے، اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کو افشا کر کے ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں اس لفظ لباس کے استعمال کے حوالے سے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے، ایک ڈانٹنے والا انداز ہے
کہ بعض افراد جب تک یہ حکم تھا کہ رات کو وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے تو اس کی پابندی انہوں نے نہیں کی، تو ان کی مذمت کی گئی ہے اور اس بعد وضاحت بڑے نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، جو ہو گیا اسے معاف بھی کر دیا گیا، اور اب تم اپنے لیے جو خدا نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اسے طلب کر سکتے ہو، یعنی ان ازدواجی معاملات کے ذریعے سے خدا سے اولاد کو طلب کر سکتے ہو۔ دوسرا ایک حکم جو روزے کے حوالے سے تھا کہ اگر کوئی رات کو سو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اب وہ بیدار ہوا تو اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو گیا، یعنی پہلے یہ نہیں تھا کہ آذان صبح سے شروع ہوگا روزہ، بلکہ اگر کوئی رات میں بھی سو گیا تو پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اسے بھی یہاں پر لیٹ کیا جا رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اس کی ایک علامت بتا دی گئی کہ یہ جو صبح کا جو سفید دھاگا ہے وہ رات کے سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اس کو آذان صبح کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، اس کی تفصیل اپنے مقام پر جو فقہی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ اس روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے، کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو، اور رات ظاہر ہے کہ غروب حصی یعنی سورج کا فقط غروب ہو جانا اس کو رات نہیں کہتے، اس کا لازمہ یہی ہے کہ جب رات کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جو ذہاب عمر مشرقیہ یعنی مشرق کی طرف سے جو سرخی نمودار ہوتی ہے جب وہ سرخی اوپر چلی جائے زائل ہو جائے تو پھر رات کا وقت شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اعتکاف کی طرف متوجہ کیا۔ اعتکاف ایک اہم عبادت جو روزے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جس میں کم سے کم 3 دن مسجد کے اندر معتکف ہونا ہوتا ہے اور بطن اللہ، تو اس میں تو دن میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی رات میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان ازدواجی تعلقات کو قائم کرے۔ مسجد میں اسے رہنا ہے تو مسجد کے اپنے حدود اور قیود ہیں اور اس کے لیے تفصیلی احکام ہے۔ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں کہ جن کے قریب بھی مت جانا، یعنی نہ تو ان کو توڑنا اور بلکہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو اور آیتوں کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اول و آخر ہم دیکھتے ہیں کہ متقی بننا، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ آیت بھی مکمل ہو گئی اور آیت نمبر 187 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے جمہور میں تعطیل فرما۔ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرہ آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 193 188 to 193۔ اس صفحے میں ایک انتہائی اہم بات سے آغاز ہوتا ہے اور وہ ہے حرام خوری کے بعض ایشوز، کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے رزق حلال اگر فراہم کر سکے تو اس کو اسلام نے بہت بڑی عبادت اور بہت ہی اہم معاملہ شمار کیا ہے، اور بالکل اس کا سامنے جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ اگر ایک انسان حرام خوری کی طرف چلا جائے تو اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے اس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ مال کو حرام کے ذریعے سے مت کھاؤ۔ باطل کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان لافل مینس جو ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنے لیے مال کو فراہم مت کرو۔ اس میں ہر طرح کی چوری، ظلم، غصب، مکر، فریب، جوا، سود خوری یہ سب شامل ہو گیا۔ دوسرا ایک اصول اس کے اندر یہ بیان کیا گیا اسی آیت کے اندر کہ اگر حکام کو رشوتیں دے کر لوگوں کے اموال کو خرد کیا جائے تو اس سے بھی اسلام روکتا۔ بظاہر تو اگر کسی جج کو یا کسی قاضی کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا کے مال میں اضافہ کر لیا گیا تو ممکن ہے کہ لا آف لینڈ کے مطابق وہ چیز اس کی مان لی جائے، مگر خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بہر اگر اس طرح سے کسی اور کے مال کے اوپر قبضہ کیا گیا تو اس کو بھی اسلام گناہ تصور کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میں نے تم خود اپنے آپ سے بھی سوال کرو گے تو تمہیں بھی اس بات کا علم ہوگا، تمہارا ضمیر خود بھی اسی بات کی گواہی دے گا۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے چاند کے حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہاں پر ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے یسألونک، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وقت وقت سے بعد آئے تھے اگلے صفحات کے اوپر بھی ایسی آئیں گی کہ جس کے اندر یہی انداز ہوگا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ تو یہ پہلا سوال ہے جو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان
زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے اور رات کو چاند کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جو تبدیلی نظر آتی ہے، تو ظاہر اس ذہن میں سوال تو آئے گا اگر وہ پہلے سے واقف نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چاند پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد گھٹتا ہے اور گھٹتے گھٹتے بالکل ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے اور پھر واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر واپس نمودار ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے کہ جو پروردگار عالم نے آسمان کے اوپر انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو جہاں کوئی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہ ہو تو مختلف چیزوں کا حساب کتاب اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ پورے مہینے کا حساب اس کے سامنے آٹومیٹیکلی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے وہی ایک حکمت بیان کی ہے۔ تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چاند کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ، عید الفطر، اس میں حج بھی شامل ہے، مگر حج کی خاص اہمیت ہے جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو لگ کے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر آؤ پچھواڑے سے یا بیک سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو متقی بناؤ، بچو، یعنی غلط طریقے سے آنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دروازے سے آنا ہی ایک درست طریقہ بنتا ہے۔ ایک تو حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر شاید اس لیے بھی بیان کیا گیا ہو کہ یہ ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ چاند کے ذریعے سے حساب کرو، تو کوئی اور طریقہ رکھو گے تو وہ نامناسب ہوگا اور جو غلط طریقہ ہوگا، جس طرح سے دروازے سے ہٹ کر اگر کہیں پر آیا جائے تو وہ نامناسب ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی نامناسب ہوگا۔ یہیں پر ہمیں اس حدیث کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم کا ارادہ کرے تو من اراد العلم فلیأت الباب، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ تو اس آیت کے اندر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث کے اندر جو حدیث متواتر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے علم سے استفادہ کرنا ہے تو مولا علی تک بہرحال آنا پڑے گا، ورنہ یہ بالکل ویسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کسی کے گھر میں بیک سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے جہاں پر دروازہ نہ ہو اور دیوار پھاندنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی کو حاصل کر لو۔ اگلا جو حکم آیت نمبر 190 کے اندر بیان ہو رہا ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے قتال کی بات کی ہے، یعنی قتال کا مطلب یہی ہے کہ میدان کے اندر آنا اور اس کے اندر دو افراد مقابلہ کر رہے ہوں اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے ڈرتے ہوں تو پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم نے اسے یہاں پر سمجھایا کہ قتال ہوگا اللہ کی راہ میں، اور ان لوگوں سے ہوگا کہ جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم آیت اور اس جیسی اور آیتیں بڑی محکم، بڑی واضح اور ڈومیننٹ کریں گی باقی تمام قتال کی آیتوں کی ایکسپلینیشن کے لیے کہ پروردگار عالم نے قتال کو فی سبیل اللہ قرار دیا کہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کے خاطر، اور اس کی ٹائمنگ وہ ہوگی کہ جب کوئی تم سے قتال کر رہا ہو، تم سے خود جانے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو تم اسے قتال کرو اور اسے حق حیات طلب کر لو۔ ولا تعتدوا، اور تمہیں تجاوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی لمٹس کو ٹرانسگریس کرنے کی، حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں اس آیت کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف فالٹی فلاسفیز جو قتال کے حوالے سے موجود ہیں وہ نظر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد افراد اپنی دہشت گردی کو اسلامی قتال کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ پھر پروردگار عالم نے مزید کہا کہ ان کے ساتھ قتال کرو جہاں تم ان کو پاؤ اور انہیں نکال دو جیسے کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا، یعنی پھر ایک مرتبہ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، اور اگر موقع ملے تو تم ان کو بے گھر بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بے گھر کیا ہوا۔ مگر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسے مینڈیٹری نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجازت کے باوجود بھی بے گھر نہیں کیا، اور یہ واقعاً ضرب کی بلندی کی دلیل ہے۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ والفتنہ تو اشد من القتل، جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اس کی مختلف تشریحات ہیں، صاحب تفسیر نمونہ نے فتنے کو یہاں پر بت پرستی اور شرک سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا گیا
کہ دیکھو مسجد الحرام کے پاس یعنی خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کے آس پاس یہ جو حرم کا ایک علاقہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر کوئی آ گیا تو اسے امان مل گئی، تو وہاں پر تو کوشش کرو جتنا ہو سکے اوائڈ کرو کہ قتال نہ کرنا پڑے، مگر یہ کہ حتیٰ یقاتلوا کی ہے، اگر تمہارے ساتھ وہاں پر بھی وہ لوگ زیادتی کریں اور قتال پر مجبور کریں تو پھر تمہیں اجازت ہے۔ یہی جزا ہے کافرین کی، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک بیلنس ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر جو اس صفحے کے اوپر ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قتال ہی کو کنکلوڈ کیا ہے کہ قتال ہوگا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اگر موقع آ بھی جاتا ہے کہ سامنے والا قتال کرتا ہے اور تمہیں قتال کا جواب دینا پڑتا ہے تو بس تمہارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر بت پرستی سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں قتال کو روک دینا ہے، اگرچہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بعد فردر قتال نہیں ہوگا اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور اگر وہ لوگ روک جائیں تو پھر ظالمین کے اوپر باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کی جا سکتی مگر انہی لوگوں پر جو خود زیادتی کرنے والے ہوں۔ یعنی اس کے اندر پھر واپس کوئی تجاوز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو کنٹرول میں رکھے، بار بار تقویٰ کی بات کی گئی تاکہ کوئی بھی چیز اپنے غصے کو اور اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہ ہو، قربتاً الی اللہ ہو، فی سبیل اللہ ہو، اور اس کے اندر بھی سامنے والے کے تجاوز کو مد نظر رکھا جائے۔ یہیں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانے کے دور میں تاکید فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔